میم سے محبت، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 31۔ طلحہ اور عابد صاحب کھانے کی میز پر ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ موہت کمرے میں آرام کر رہا تھا۔ عابد صاحب پلیٹ میں سالن ڈالتے ہوئے طلحہ سے سنجیدگی سے پوچھنے لگے، آج آفس کیوں نہیں گئے طلحہ؟ اب تو موہت بہتر ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے، موہت ٹھیک ہے بابا، بس ویسے ہی میرا دل چاہ رہا تھا آج کا سارا دن آپ کے اور موہت کے ساتھ گزاروں، طلحہ سنجیدگی سے بولا۔ عابد صاحب نے خاموشی سے سر ہلاتے ہوئے نوالا منہ میں ڈالا۔ ایک لمحے کے وقفے کے بعد طلحہ کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولے، کل رات سبیکہ آئی تھی، سلطان بتا رہا تھا مجھ سے ملے بغیر ہی چلی گئی۔ سبیکہ کے ذکر پر طلحہ کھانا کھاتے کھاتے ایک لمحے کے لیے رکا، پھر مختصراً بولا، جی وہ آئی تھی، تو فوراً ہی کیوں چلی گئی؟ تم نے کچھ کہا ہے اسے؟ عابد صاحب طلحہ کی طرف بغور دیکھ کے بولے، بابا میرے اور سبیکہ کے بیچ اب کوئی رشتہ نہیں ہے۔ طلحہ کا انداز سنجیدہ تھا، لیکن طلحہ، عابد صاحب کچھ بولنے ہی لگے تھے کہ طلحہ بیچ میں بات کاٹ کے بولا، بابا سبیکہ سے شادی کرنے کا میرا غلط فیصلہ تھا، برائی اس میں نہیں مجھ میں ہی ہے، میں رشتوں کو ٹھیک سے نبھانے کی اہلیت شاید کھو چکا ہوں، وہ مجھ سے بہتر شخص ڈیزرو کرتی ہے۔ طلحہ کی آنکھوں میں ایک تلخی اور مایوسی سی تھی۔ عابد صاحب بہت دکھی ہوئے، وہ گہرا سانس لے کے بولے، میں تمہاری سبیکہ سے شادی کے حق میں نہیں تھا، مگر اب یہ رشتہ ختم ہوا ہے تو بھی میں پریشان ہوں، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں طلحہ۔ ان کا انداز جذباتی اور باپ والی فکر لیے ہوئے تھا۔ میں خوش ہوں بابا، چلے میرے لیے لڑکی آپ پسند کر لیجئے گا، جہاں آپ کہیں گے میں شادی کر لوں گا۔ طلحہ جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ باپ کو تسلی دے رہا تھا۔ اسی وقت سلطان نے میز پر لا کر مٹھائی کی پلیٹ رکھی۔ طلحہ مٹھائی کو دیکھ کر قصداً مسکرایا، ارے واہ میری فیوریٹ قلاقند۔ طلحہ خود کو خوش ظاہر کرنے کے لیے مسکرانے لگا، یہ مٹھائی کہاں سے آئی ہے؟ وہ مٹھائی کا ٹکڑا اٹھاتا ہوا بولا، روشی کے گھر سے آئی ہے، اس کا رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ عابد صاحب نے طلحہ کے مسکراتے چہرے کو بغور دیکھا، پھر سنجیدہ لہجے میں سے بتانے لگے۔ طلحہ کے چہرے پر سے مسکراہٹ ایک لمحے میں غائب ہوئی۔ وہ فوری طور پر اپنے تاثرات باپ سے چھپا نہیں پایا۔ اس کی آنکھوں میں پھیلتا دکھ اور چہرے سے غائب ہوتی مسکراہٹ عابد صاحب بغور دیکھ رہے تھے۔ طلحہ نے بے اختیار مٹھائی کا وہ ٹکڑا پلیٹ میں واپس رکھا۔ وہ جگ میں سے اپنے لیے گلاس میں پانی ڈالتا خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ روشی بیڈ پر نیم دراز تھی، اس کا بخار اتر چکا تھا مگر طبیعت میں ابھی بھی کمزوری باقی تھی۔ اس کے چہرے پر بے چینی پھیلی تھی، اسے شارق کی دھمکی یاد آ رہی تھی، تم نے میرا کیریئر برباد کیا تھا، میں تمہاری زندگی برباد کر دوں گا۔ گھر والے اگر تمہارا بھروسہ کر بھی لیں مگر وہ دنیا والوں کو کیا بتائیں گے؟ تمہارے پیرنٹ سب سے منہ چھپاتے پھریں گے، اور دادا دادی تو بیچارے بوڑھے ہیں، وہ صدمے سے مر ہی نہ جائیں۔ روشی کے چہرے پر شارق کی یہ باتیں یاد کر کے ٹینشن پھیلی ہوئی تھی۔ روشی گھبرا کے اٹھ کے بیٹھی، وہ اپنے ماتھے اور بالوں کو زور زور سے دبا رہی تھی، کھینچ رہی تھی، جیسے اس پریشانی سے نکلنے کا کوئی حل سوچ رہی ہو۔ اس نے کچھ سوچا، اٹھ کے کھڑی ہوئی اور میز سے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا، اسے لے کے واپس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ سائبر کرائم کی ویب سائٹ کھول رہی تھی۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھول کے صدف اندر آئیں۔ وہ روشی کے لیے پلیٹ میں فروٹ کاٹ کے لے کے آئی تھی۔ روشی نے ماں کو دیکھتے کے ساتھ ہی بوکھلا کے لیپ ٹاپ بند کیا۔ روشی ماں کو دیکھ کے تھوڑی خائف سی نظر آ رہی تھی۔ کیسی طبیعت ہے روشی اب؟ ٹھیک ہوں ممی، وہ اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے بولی۔ یہ لو فروٹس کھاؤ، صدف پیار سے بولی۔ وہ روشی کے پاس ہی آ کر بیڈ پہ بیٹھ گئی اور فروٹس کی پلیٹ اس کے سامنے کر دی۔ انہوں نے بغور روشی کو دیکھا، کیا کر رہی تھی؟ صدف نے سرسری لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں، جو لیکچرز مس ہوئے تھے وہ لیکچر دیکھ رہی تھی۔ ایک دو دن سب کام چھوڑ دو بیٹا، ریسٹ کرو تاکہ طبیعت پوری طرح ٹھیک ہو جائے۔ جی ممی، روشی نے گردن ہلائی۔ اگر کوئی چیز تمہیں بودر کر رہی ہے تو مجھ سے شیئر کر سکتی ہو بیٹا۔ صدف کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ روشی کوئی بات چھپا رہی ہے اور وہ بات اسے ڈسٹرب کر رہی ہے۔ اپنی اس پریشانی کا حل مجھے خود نکالنا ہوگا ممی، روشی نے دل میں سوچا۔ ممی کوئی پرابلم نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ بظاہر مسکرا کے ماں سے بولی۔ صدف نے مزید اصرار نہیں کیا، لیکن انہیں روشی کی بات پر یقین بھی نہیں آیا تھا۔ طلحہ بالکنی میں اکیلا کھڑا تھا، اس کے چہرے پر گہری اداسی بھری تھی۔ وہ روشی کی منگنی کا سن کے اپسیٹ ہوا تھا۔ اس کے کانوں میں عابد صاحب کی آواز گونجی، کل منگنی تھی روشی کی۔ طلحہ کی آنکھوں میں اپنی محبت کھو دینے کا دکھ بھر گیا تھا۔ اس نے خود روشی کی محبت کو ٹھکرایا تھا مگر اب اسے دل سے نکال بھی نہیں پا رہا تھا۔ محبت اسی سے کیوں ہو جاتی ہے جسے پانا ممکن نہیں ہوتا؟ وہ اداسی سے دل میں سوچ رہا تھا۔ طلحہ کی آنکھوں میں اداسی اور محبت کھو دینے کا غم بھرا ہوا تھا۔ روشی اور سمرہ کیمپس کے کیفیٹیریا میں ساتھ بیٹھی تھی۔ سمرہ روشی کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت سے بولی، بڑی چھپی رستم نکلی تم تو، آنن فانن رشتہ بھی پکا کروا لیا، یار پکچرز تو دکھاؤ اپنی رسم کی۔
روشی رسم کی بات پر جھنجھلائی. وہ اریٹیٹ سی ہو کے بولی, میری رسم, منگنی, شادی کو چھوڑو, اپنی کزن کا جو مسئلہ میں نے تمہیں بتایا تھا اس کا سلوشن نکلواؤ نا. یار بھائی آ رہے ہیں نا, وہ خود تو FIA میں نہیں لاء ڈپارٹمنٹ میں ہیں, مگر تمہیں سائبر کرائم کے حوالے سے انفارمیشن دے دیں گے. سمرا ابھی یہ بول ہی رہی تھی کہ کیفیٹیریا میں ایک ڈیسنٹ سا سوٹ پہنا ہوا ینگ سا بندہ داخل ہوا. وہ ادھر ادھر میزوں کی طرف دیکھتا سمرا کو ہی تلاش کر رہا تھا. سمرا بھائی کو دیکھ کر روشی سے پرجوش سی ہو کے بولی, وہ دیکھو آ گئے بھائی. سمرا نے بھائی کو جوش سے پکارتے ہوئے ہاتھ ہلایا. السلام علیکم عادل بھائی. وعلیکم السلام روشی, کیسی ہو؟ وہ کرسی پر ان دونوں کے سامنے بیٹھتا ہوا بولا. خیر خیریت کے بعد روشی سیدھے اپنے اصل مسئلے کی طرف آئی. وہ سنجیدگی سے سمرا کے بھائی کو سب بات بتانے لگی کہ ایک آدمی اسے بلیک میل کر رہا ہے اور میری کزن بہت پریشان ہے. ساری بات سن کر عادل بھائی بولے, تم FIA کی سائبر کرائم ویب سائٹ پر اپنی شکایت رجسٹر کراؤ. وہ روشی کو FIA کے سائبر کرائم کی ویب سائٹ پہ رجسٹر شکایت کرانے کا طریقہ سمجھانے لگے. آپ بس اپنی کزن سے بولیں وہ بالکل بھی پریشان نہ ہو. FIA میں سائبر کرائم کا یونٹ بہت ایفیشینٹ ہو کے اس طرح کے بلیک میلنگ کے کیسز کو فوری طور پر حل کرتا ہے. یہ آن لائن فارم دیکھیں, بس یہ فارم وہ آن لائن ہی فل کر کے سینڈ کر دے, انشاءاللہ وہاں سے فوری رسپانس آئے گا. عادل اور سمرا کو روشی یہ شک بالکل نہیں ہونے دے رہی تھی کہ وہ یہ معلومات خود اپنے لیے لے رہی تھی. ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ ادھر میری کزن کمپلین کرے, ادھر وہ لڑکا اس سے پہلے ہی اس کی ویڈیو وائرل کرنے کی کوشش کر دے. نہیں, سائبر کرائم یونٹ سب سے پہلے اس لڑکے کے سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس, موبائل نمبر, ای میل ID, ہر چیز بلاک کریں گے, باقی ایکشن بعد میں لیں گے. عادل بھائی کا انداز پڑھا لکھا اور مہذب تھا. روشی دل ہی دل میں خود کو مضبوط کرتی یہ سوچ رہی تھی کہ اسے شارق کے خلاف یہ لڑائی اکیلے ہی لڑنی ہوگی. یار تم چاہو تو اپنی کزن کو بھائی سے ملوا بھی دو نا, اگر ضرورت پڑی تو یہ اس کے ساتھ سائبر کرائم والوں کے آفس خود چلے جائیں گے. سمرا دوستانہ انداز میں خلوص سے روشی کو مشورہ دے رہی تھی. روشی نے صرف گردن ہلائی. وہ اس معاملے میں کسی کو بھی شامل نہیں کرنا چاہتی تھی. اس نے صرف درست معلومات لینی تھی, باقی وہ شارق سے خود نمٹنا چاہتی تھی. روشی یونیورسٹی سے گھر واپس آئی. لاؤنج میں دادی اور صدف بیٹھی تھی. صدف دادی کو لیپ ٹاپ پر روشی کی رسم کی تصویریں دکھا رہی تھی. دادی آنکھوں پر چشمہ لگائے پیار بھری مسکراہٹ کے ساتھ رسم کی تصویریں دیکھ رہی تھی. روشی نے اندر آتے آتے ان کا جملہ سنا. صدف تمہیں دونوں داماد بہت پیارے ملے ہیں. ہمارا عمر لاکھوں میں ایک ہے تو ارسلان بھی کسی سے کم نہیں. شارق کے ذکر پر روشی کے چہرے پر سخت ناگواری پھیلی. صدف نے روشی کو دیکھا تو مسکرا کے بولی, آ گئی روشی. دادی نے بھی مسکراتے ہوئے چشمے کے اوپر سے روشی کو دیکھ کے بولا, ہم تمہاری رسم کی تصویریں ہی دیکھ رہے تھے. چمن صحیح کہہ رہی تھی, تم لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی, ضرور ہماری نظر لگی ہوگی. روشی جواباً بالکل خاموش تھی. اسے شارق اور اپنی رسم کے ذکر سے شدید کوفت ہو رہی تھی. روشی, ارسلان کی امی کا فون آیا تھا, وہ تمہیں اپنے ساتھ ڈنر پر لے جانا چاہتا ہے. مہرین اجازت مانگ رہی تھی کہ ہم لوگ اس چیز کو اگر مائنڈ نہ کریں تو تمہیں ارسلان کے ساتھ ڈنر پر جانے دیں. میں کسی کے ساتھ کسی ڈنر پر کہیں نہیں جا رہی ممی, روشی ناگواری سے بولی. روشی نے اتنے تلخ اور سخت لہجے میں انکار کیا کہ صدف اور دادی دونوں نے چونک کے روشی کو دیکھا. ان کی حیرت بھری نظروں سے روشی کو یہ ریلائز ہوا کہ وہ زیادہ سخت لفظوں میں انکار کر گئی ہے اور یہ چیز دادی اور صدف کو چونکا سکتی ہے. اس لیے فوراً اپنے سخت جملوں کا اثر ختم کرنے کے لیے قدرے لاپرواہ لہجے میں بولی, ابھی تو میں یونیورسٹی سے تھکی ہوئی آئی ہوں, 2 دن سے بخار تھا, اس کی بھی ویکنس ہو رہی ہے, میرا کہیں جانے کا کوئی موڈ نہیں ہو رہا. روشی, میں ارسلان کی امی سے حامی بھر چکی ہوں, اب اگر منع کیا تو مائنڈ کر جائیں گی وہ. صدف پیار سے سمجھاتے ہوئے بولی. بیٹا صدف ٹھیک کہہ رہی ہیں, نیا رشتہ جڑا ہے, ابھی ہم ایک دوسرے کو زیادہ اچھے سے جانتے بھی نہیں, اس لیے غلط فہمیاں نہیں ہونی چاہیے. ویسے بھی میرا خیال ہے تمہیں ارسلان سے ضرور ملنا چاہیے. ایک دوسرے سے ملو جلو گے تبھی تو انڈرسٹینڈنگ ہوگی, ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھ پاؤ گے. دادی پڑھی لکھی روشن خیال خاتون تھی. وہ شادی کے لیے لڑکے لڑکی کی ذہنی ہم آہنگی کو ضروری سمجھتی تھی. انہوں نے بردباری سے روشی کو سمجھایا. روشی اب انکار نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اب اگر اس نے انکار کیا تو گھر والوں کو کوئی شک ہو جائے گا, اس لیے وہ خاموش ہو گئی. طلحہ اپنی آفس ٹیبل پر خاموش اور اپسیٹ سا بیٹھا تھا. وہ روشی کا رشتہ کہیں اور طے ہو جانے پر اداس تھا. اس کا دل و دماغ میں ایک جنگ سی چھڑی ہوئی تھی. دل روشی کو یاد کر رہا تھا اور دماغ سمجھا رہا تھا کہ اس نے صحیح فیصلہ کیا تھا. طلحہ کے کانوں میں عابد صاحب کی آواز گونجی, روشی کے گھر سے آئی ہے, اس کا رشتہ پکا ہو گیا نا. میں نے آپ کے لیے خود کو سر سے پاؤں تک بدل لیا, مگر میری کوئی خوبی آپ کو نظر نہیں آتی. طلحہ کے کانوں میں روشی کی روتی ہوئی آواز آئی. ہاں ہوش میں ہوں, آپ سے محبت کرنے کی بہت بڑی غلطی کر بیٹھی ہوں. طلحہ کو اس وقت روشی بہت یاد آ رہی تھی. آفس میں اس کی شرارتیں, کیٹل کا دھماکہ کرنے کے بعد اس کے آفس میں حامد کے ساتھ کھڑی, طلحہ کی ڈانٹ کا جواب دیتی شوق سی روشی, طلحہ کے سامنے مٹھائی کا ڈبہ آگے کرتی ہوئی روشی.
ہائی ہیلز پہن کر لڑکھڑاتی ہوئی روشی. اس کی شرارتیں یاد کر کے طلحہ کے ہونٹوں پر دکھ سے بھری مسکراہٹ آئی. وہ زیر لب بہت اداسی سے بولا، بہت اچھی ہو تم اور بہت برا ہوں میں. دعا کرتا ہوں تم ہمیشہ بہت خوش رہو. طلحہ خود کو ان اداسیوں بھری سوچوں سے نکالتا ہوا میز پر سے اٹھا. اس کا انداز مایوسی اور تھکاوٹ لیے ہوا تھا. انٹرکام کی بیل بجی. طلحہ نے ریسیور اٹھایا. دوسری طرف نوین تھی. طلحہ گہرا سا سانس لے کے بولا، جی مس نوین. جی مجھے یاد ہے، یاسر چودھری اور ان کے پارٹنرز کے ساتھ میرا ڈنر ہے. طلحہ نے نوین کو جواب دیتے ہوئے ریسیور واپس رکھا. وہ آفس سے نکل گیا. صدف اور دادی لاؤنج میں بیٹھی کچھ ہلکی پھلکی بات چیت کر رہی تھی. اسی وقت دادا کے ساتھ شارق اندر داخل ہوا. دادا مغرب کی نماز ادا کرنے مسجد گئے ہوئے تھے. گیٹ پر شارق سے ان کی ملاقات ہوئی. شارق دادا کا ہاتھ تھام کر بڑے پیار اور احترام سے انہیں اندر لا رہا تھا. دادا شارق سے بولے، بیٹا کوئی مسئلہ نہیں، مجھ سے چلا جا رہا ہے. آپ کا پیر مڑا ہے دادا جان، احتیاط بہت ضروری ہے. وہ بڑا مکار لڑکا تھا. دادا کا دل جیتنے کے لیے انہیں پیار سے دادا جان بول رہا تھا. کیا ہوا بابا جان؟ صدف اور دادی دونوں نے دادا کو دیکھا. کچھ نہیں بیٹا، نماز پڑھ کے آ رہا تھا، گیٹ سے داخل ہوتے ذرا سا پاؤں مڑ گیا. فکر کی بات نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہوں. اتفاق سے اسی وقت ارسلان گاڑی سے اتر رہا تھا، میرے لیے پریشان ہو گیا. دادا نے مسکرا کے بتایا. شارق دادا کو بڑی احتیاط سے پکڑ کے صوفے پہ بٹھانے لگا. وہ گھٹنوں کے بل جھک کر بیٹھا اور ان کے پیر کو چھو کر ٹخنوں وغیرہ کو چیک کرنے لگا کہ کہیں زیادہ چوٹ تو نہیں آئی. دادی اور صدف بھی صوفے کے نزدیک آ کے کھڑی ہو گئیں. ارے کچھ نہیں ہوا بیٹا، تم اوپر ہو کے بیٹھو. دادا کو اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ شارق ایسے نیچے بیٹھا ہے. انہوں نے اپنے پیر پیچھے کیے، مگر شارق نے خود اپنے ہاتھوں سے دادا کے پیروں میں سے چپلیں اتاری اور بہت پیار سے بولا، دادا جان آپ پیر اوپر کر کے بیٹھ جائیں، آرام ملے گا. بیٹا گیٹ پر سلوپ ہے نا، وہاں سے اکثر ان کا پاؤں مڑ جاتا ہے. سلیمان نے کہا اسے ٹھیک کروائیں گے. تم بتاؤ امی کیسی ہیں، گھر پہ سب خیریت ہے نا؟ دادی نے بہت اپنائیت سے پوچھا. شارق نے صرف گردن ہلائی. دادا، صدف، دادی تینوں کا شارق کا یہ اپنائیت لیا انداز بہت اچھا لگ رہا تھا. انہیں شارق کا اس طرح سے دادا کو دادا جان بولنا بھی بہت اچھا لگ رہا تھا. وہ ان کے گھر آتے ہی گھر کا فرد بن گیا تھا. شارق دادا کے برابر میں ہی صوفے پر بیٹھ گیا. روشی کو گھر والوں کی وجہ سے مصلحتاً اور مجبوراً شارق کے ساتھ جانا پڑ رہا تھا. وہ کپڑے بدل کر لاؤنج میں آئی تو اس نے شارق کو بالکل گھر کا فرد بن کے بے تکلفی سے وہاں بیٹھا دیکھا. سب کسی بات پر خوشگوار سے انداز میں مسکرا رہے تھے. روشی کا یہ دیکھ کے موڈ آف ہو گیا. وہ شارق کو شدید نفرت سے دیکھ رہی تھی. شارق بہت اپنائیت اور احترام سے پوچھنے لگا، آنٹی اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں آپ کو اور انکل کو ممی بابا بلا سکتا ہوں؟ روشی کا اس کی مکاری پر خون کھول گیا تھا. یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے ارسلان، تم بالکل ہمیں ممی بابا کہہ سکتے ہو. صدف کو شارق کی یہ بات بہت ہی اچھی لگی. وہ ایک پل میں ان کے دل میں گھر کر گیا تھا. چمن بوا جو وہاں چائے کا پوچھنے آئی تھی، ان باتوں کو سن کے مسکرا کے بولی، داماد بھی بیٹا ہی ہوتا ہے. مجھے داماد نہیں بس بیٹا بننا ہے. میں نے اپنے گھر میں ہمیشہ ہی سارے رشتے بہت مس کیے. دادا دادی نانا نانی تو میرے بچپن میں ہی چل بسے تھے. ڈیڈی کویت میں، بہن کی شادی ہو گئی. گھر پر بس میں اور ممی. آپ لوگوں کے گھر میں اتنے سارے رشتے مجھے بہت اچھے لگ رہے ہیں. شارق فل آن بیٹا بننے کی اداکاری کر رہا تھا. روشی کو شارق کی ساری مکاریاں زہر لگ رہی تھی. اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ شارق کو دھکے مار کے اپنے گھر سے نکال دے، مگر وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ اس کے تمام گھر والوں کو شارق کتنا اچھا لگ رہا ہے. وہ اپنی چکنی چپڑی باتوں سے کچھ ہی دیر میں سب کا دل جیت چکا ہے. اسی وقت دادا نے روشی کی طرف دیکھا اور مسکرا کے بولے، آؤ روشی، وہاں کیوں رک گئی؟ روشی سنجیدہ انداز میں چلتی سب کے پاس آ گئی. شارق سمیت سب روشی کو دیکھنے لگے. شارق روشی کو دیکھ کے صوفے سے اٹھتا بڑے کرٹسی بھرے لہجے میں مہذب انداز میں بولا، ہائے رایت، ہائے بیٹا چائے تو پیو گے نا؟ آج نہیں چمن بوا، پھر کبھی، ابھی دیر ہو رہی ہے. شارق مسکرا کے اپنائیت سے بولا. دادی پیار بھرے لہجے میں شارق اور روشی سے بولی. وہ اس کی جھجک کو سمجھ کے خود ان دونوں کو جانے کی اجازت دے رہی تھی. ہاں بیٹا تم لوگ جاؤ. شارق بھاری بھرے لہجے میں دادا دادی اور صدف سے بولا، میں آیت کو 9 بجے سے پہلے ہی گھر ڈراپ کر دوں گا. ہاں بیٹا تم لوگ آرام سے جاؤ. شارق بہت ذمہ دار اور سعادت مند بن کر روشی کے بڑوں کو یہ اطمینان دلا رہا تھا کہ وہ روشی کو جلدی گھر واپس چھوڑ جائے گا. شارق نے سب کو خداحافظ کیا. روشی بہت مجبوراً اور انتہائی خراب موڈ کے ساتھ باہر نکلی. شارق اور روشی گاڑی میں ساتھ بیٹھے. جب گاڑی گھر سے کچھ فاصلے پر مین روڈ پہ آ گئی تو روشی بہت تلخی بھرے لہجے میں شارق سے بولی، گاڑی روکو. کیوں؟ مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا. روشی بدتمیزی سے بولی. کتنا بدل گئی ہو تم روشی، یاد ہے نا پہلے میرے ساتھ کتنی خوشی خوشی لنچ ڈنر پر پارٹیز میں جایا کرتی تھی. شارق روشی کی بے بسی کا مزہ لیتا ہوا کمینگی سے مسکرا رہا تھا. اس نے پارٹیز کا ذکر جان بوجھ کر روشی کو ٹینشن دینے کے لیے کیا تھا. روشی کو بہت غصہ آیا.
روشی غصے بھرے جوشیلے لہجے میں بولی، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ وہ اور لڑکیاں ہوتی ہوں گی جو تم جیسے ذلیل کمینوں کی بلیک میلنگ میں آ جاتی ہوں گی، میں آیت سلیمان ہوں، کسی کے باپ سے نہیں ڈرتی۔ تمہیں جیل کی چکی نہ پسوائی نا تو میرا نام آیت نہیں۔ روشی چاہے دل میں شارق کی وجہ سے کتنی ہی پریشان تھی، مگر اس کے سامنے بے خوف ہو کے بول رہی تھی۔ شارق روشی کے غصے پر مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسا۔ غصے میں اور حسین لگتی ہو، اگر کبھی کسی نے نہیں بتایا تو میں اب بتا رہا ہوں، غصہ تمہیں بہت سوٹ کرتا ہے۔ شارق نے رومانٹک انداز میں روشی کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ روشی نے اس کا ہاتھ جھٹک کے دور کیا۔ ویسے تم شکایت کرو نا میری سائبر کرائم میں بھی انتظار کر رہا ہوں کہ تم اپنی دھمکیوں پر عمل کب کرو گی۔ وہ روشی کو چیلنج کر رہا تھا۔ بہت جلد تمہارا یہ ارمان پورا ہو جائے گا، جب پولیس کی مار کھاؤ گے نا سمجھ میں آئے گا تمہارا پالا کس سے پڑا تھا۔ روشی سے نفرت سے گھور رہی تھی۔ بہت ڈرا رہی ہو یار تم تو مجھے، شارق قہقہہ لگا کے زور سے ہنسا۔ وہ روشی کا مذاق اڑا رہا تھا، پھر پیار بھری نظروں سے روشی کی طرف دیکھتا قباضت سے بولا، ابھی ہم ڈنر کر لیں، باقی کا کبھی اور ڈرا لینا۔ تم گاڑی روکو، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا رہی۔ اتنی بہادر تھی تو اپنے دادا دادی ممی کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر میرے ساتھ آنے سے منع کرتی نا۔ میں تو بھائی اپنی ذمہ داری پر تمہیں ساتھ لایا ہوں، اب رات 9 بجے تمہیں بحفاظت تمہارے گھر پہنچاؤں گا، اس سے پہلے تم گھر تو نہیں جا سکتی۔ وہ روشی کی طرف دیکھتا بڑا سنجیدہ معتبر بن کے بولا۔ آنکھیں روشی کا مذاق اڑا رہی تھی۔ روشی نے دل میں یہ بات سوچی کہ اسے گھر والوں سے سب چھپانا ہے اور اپنا مسئلہ اکیلے ہی حل کرنا ہے، لہٰذا اس کا شارق کے ساتھ ہی گھر واپس جانا ضروری ہے۔ اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھا، وہ بالکل چپ سی ہو گئی۔ شارق اس کی طرف خواصت سے دیکھ کر مسکرایا، اسے پتا تھا کہ وہ روشی کو اس کے گھر والوں کا ڈراوا دینے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ طلحہ اپنے بزنس ڈنر کے لیے ریسٹورینٹ آیا۔ وہ لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے۔ ایک ویٹر خوش آمدید کرنے والے انداز میں ان کے پاس آیا۔ ویٹر کو کچھ بتاتے بتاتے طلحہ کی سرسری نظریں ادھر ادھر گھومی۔ اسی وقت سے ایک میز پر روشی شارق کے ساتھ بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ طلحہ شاکڈ ہو کے روشی اور شارق کو دیکھ رہا تھا۔ وہ روشی کو کسی اور لڑکے کے ساتھ ڈنر کرتا دیکھتا تو اسے صرف برا لگتا، جلن ہوتی، مگر شارق کے ساتھ تو اسے دیکھ کے اسے شوق لگا تھا اور غصہ بھی آیا تھا۔ روشی اور شارق نے طلحہ کی طرف نہیں دیکھا۔ طلحہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ آ کے میز پر بیٹھ گیا۔ اس کی توجہ مستقل روشی پر تھی۔ اس کے ساتھ آئے آدمی نے اس سے کوئی بات کی تو طلحہ نے بہت چونک کر اس کو دیکھا۔ شارق روشی سے پیار بھرے انداز میں بولا، بتاؤ نا روشی کیا کھاؤ گی، میں کیا آرڈر کروں؟ تمہیں جو کھانا ہے کھاؤ، مجھے کچھ نہیں کھانا۔ روشی سخت لہجے میں بولی، یار دل تو نہ توڑو، تم تو ویسے بھی اتنی فوڈی ہو۔ شارق اپنی پرانی دوستی ساتھ لنچ وغیرہ کا پھر سے حوالہ دے رہا تھا۔ مجھ سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی لمٹس میں رہو۔ چلو پھر میں اپنی پسند کی چیزیں منگوا لیتا ہوں۔ ویسے بھی تمہیں کھانے میں کیا اچھا لگتا ہے یہ تو مجھے پتہ ہی ہے، اتنی بار تو ہم ساتھ کھانا کھا چکے ہیں۔ وہ ویٹر کو وہاں آنے کا اشارہ کرتا ہوا بولا۔ وہ اپنے ہر جملے میں ان کی گزشتہ ملاقاتوں کا حوالہ دے رہا تھا، روشی کو ڈرانے کے لیے۔ شارق ویٹر کو کھانا آرڈر کرنے لگا۔ طلحہ کی آنکھوں میں بے چینی اور ناگواری تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی جا کے روشی کو ڈانٹے اور اسے شارق کے سامنے سے ہٹا دے۔ طلحہ کی ساری توجہ اب صرف اور صرف روشی کی طرف تھی۔ طلحہ اپنے کاروباری ساتھیوں کے ساتھ ڈنر کر کے گھر واپس آیا۔ وہ روشی کو شارق کے ساتھ دیکھ کے بہت اپسیٹ ہو گیا تھا۔ وہ باپ کے کمرے میں آیا۔ عابد صاحب بیڈ پر پرسکون سے انداز میں ٹانگیں سیدھی پھیلائے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے چشمے کے اوپر سے نظریں اٹھا کے طلحہ کو دیکھا۔ آ گئے بیٹا؟ کیسا رہا ڈنر؟ یاسر چودھری کے ساتھ پروجیکٹ ہماری فرم کو ملنے کی بات بنی کہ نہیں؟ عابد صاحب نے کاروباری حوالے سے سنجیدگی سے سوال کیا۔ آج زیادہ بات نہیں ہو بابا، مجھے ہیڈ ایک ہو رہا تھا اس لیے بس ڈنر کرتے ہی واپس آ گیا۔ کیا زیادہ درد ہو رہا ہے؟ عابد صاحب فکر سے بولے۔ شاید نیند نہیں پوری ہوئی، سوؤں گا نا تو ٹھیک ہو جائے گا، طلحہ سرسری سے انداز میں بولا۔ وہ ان کے پاس ہی آ کر بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ عابد صاحب نے طلحہ کا باتیں کرنے کا موڈ دیکھ کر کتاب بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور چشمہ بھی کتاب کے اوپر ہی رکھ دیا۔ بابا آیت کی منگنی کہاں ہوئی ہے؟ وہ یہ سوال پوچھنے سے خود کو روک نہیں پایا۔ وہ روشی کو شارق کے ساتھ دیکھنے کے بعد بہت بے چین ہو گیا تھا۔ عابد صاحب طلحہ کے سوال پر چونکے مگر سنجیدگی سے بولے، کوئی سول انجینئر ہے، کچھ ارسلان کر کے نام ہے۔ عابد صاحب نے سوچ کے جواب دیا، بہت یاد کر کے۔ خیر تو ہے، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ طلحہ کی طرف بغور دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں پوچھنے لگے۔ طلحہ نے جیسے ان کا سوال سنا ہی نہیں، بے چینی سے تصدیق کرنے والے انداز میں بولا، کیا شارق ارسلان نام تھا اس کا؟ ٹھیک سے یاد نہیں، شاید یہی نام بتایا تھا سلیمان نے۔ میں نے مبارکباد دینے کے لیے کال کی تھی نا، تب بتا رہے تھے۔ سلیمان اور بھابھی تو اس رشتے سے بہت خوش ہیں۔ طلحہ بالکل خاموش تھا، اس کی آنکھوں میں بے چینی بھری ہوئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ شارق کا رشتہ روشی کے لیے کیسے طے ہو گیا، روشی نے انکار کیوں نہیں کیا۔ اسے بہت زیادہ شوق لگا ہوا تھا۔
اگر برا نہ مانو تو پوچھ سکتا ہوں تمہیں اب روشی اور اس کی منگنی میں کیوں اتنی دلچسپی ہو رہی ہے؟ عابد صاحب بیٹے کو بغور دیکھ کے بولے۔ مجھے دلچسپی کیوں ہوگی، بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ طلحہ بات کو ٹالنے لگا۔ وہ عابد صاحب سے اپنے تاثرات چھپانا چاہتا تھا، مگر عابد صاحب کو اس کی آنکھوں کی بے چینی صاف نظر آ رہی تھی۔ طلحہ ان سے نظریں چراتا ٹاپک بدلتا فوراً بولا، آپ نے دوا نہیں لی ہوگی نا رات کی ابھی تک، میں آپ کو میڈیسن دیتا ہوں۔ وہ فوراً اٹھ کے سائڈ ٹیبل سے ان کی دوائیں اٹھانے لگا۔ عابد صاحب گہری سوچتی نظروں سے بیٹے کو بغور دیکھ رہے تھے۔ انہیں طلحہ اس پر بہت بے چین نظر آ رہا تھا۔ عابد صاحب کی آنکھوں میں بیٹے کے لیے فکر تھی۔ روشی شارق کے ساتھ ڈنر کرنے کے بعد غصے سے بھری گھر واپس آئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنا دوپٹہ بیگ غصے سے بیڈ پر اچھالے، منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہی تھی۔ سمجھتا کیا ہے الو کا پٹھا خود کو، میں اسے ٹھیک کر دوں گی، اتنی کمزور اور بے بس نہیں ہوں جو اس کی بلیک میلنگ میں آ جاؤں۔ وہ اپنی سینڈل اتارتی غصے سے بڑبڑا رہی تھی۔ وہ شارق کو جیسے اچھی طرح سبق سکھانے کا پلان بنا رہی تھی۔ اسی وقت اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ روشی نے جھنجھلا کے بیڈ پر اچھالا ہوا اپنا بیگ اٹھایا اور اس میں سے اپنا موبائل نکالا۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ شارق ہی کی کال کر رہا ہوگا، اس لیے روشی کا موڈ مزید خراب ہو گیا۔ مگر وہ یہ دیکھ کے حیران ہوئی کہ اس پہ طلحہ کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ طلحہ اسے کس خوشی میں کال کر رہا تھا؟ اس نے تو روشی سے ہر طرح کے کانٹیکٹ ختم کر دیے تھے۔ روشی یہ سوچتے ہوئے کال ریسیو کر رہی تھی۔ ہیلو، اس کا لہجہ سرد اور سپاٹ تھا۔ دوسری جانب طلحہ اپنے کمرے میں غصے اور بے چینی سے بھرا کھڑا ہوتا۔ وہ خود کو روشی کو فون کرنے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ عابد صاحب کے پاس سے اٹھ کے کمرے میں آتے ہی اس نے روشی کو کال کی تھی۔ ہیلو، طلحہ بات کر رہا ہوں، کیسی ہیں آپ نے کیسے فون کیا؟ روشی نے اجنبیت سے جواب دیا۔ اس کی خیریت پوچھنے والے سوال کا جواب دیے بغیر وہ سرد اور سپاٹ لہجے میں یہ بول رہی تھی کہ جس کام سے فون کیا ہے وہ بولیں اور بند کریں۔ طلحہ روشی کے سرد انداز سے ایک لمحے کے لیے چپ سا ہوا۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو شارق ارسلان کے ساتھ دیکھا تھا، پوچھ سکتا ہوں آپ اس کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ نہیں، آپ بالکل نہیں پوچھ سکتے۔ ویسے ریسٹورینٹ میں لوگ کھانا کھانے ہی جاتے ہیں، میں بھی کھانا ہی کھا رہی تھی۔ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اس گھٹیا کمظرف لڑکے کے ساتھ آپ ڈنر کرنے کے لیے پہنچ گئی؟ بھول گئی اس نے کیا 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 تھا؟ طلحہ جھنجھلا کے روشی کو شارق کی حرکتیں یاد دلا رہا تھا۔ اس نے جو بھی کیا تھا وہ میرا اور اس کا پرسنل معاملہ تھا، ویسے بھی وہ سب ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی، لیکن میں یہ سب آپ کو کیوں بتا رہی ہوں؟ آپ کس حق سے یہ سوال کر رہے ہیں؟ روشی غصے میں بہت تلخ لہجے میں بولی، وہ ایک خراب فطرت کا لڑکا ہے، آپ کو اس سے کسی بھی طرح کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ طلحہ دھیما انداز لیا، اب اسے بردباری سے سمجھانے لگا۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے آرڈر دینے والے کہ میں کس سے ملوں، کس سے دوستی کروں اور کس سے تعلق رکھوں؟ یہ میری زندگی ہے، میری چوائس ہے، میں جو چاہوں کروں۔ شارق میرا فیانسے ہے، یہ رشتہ میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے، جیسے آپ نے سبیکا سے اپنی مرضی سے رشتہ کیا تھا نا، میں نے بھی اپنی خوشی سے شارق سے رشتہ جوڑا ہے۔ روشی اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے طلحہ کو یہ جتا رہی تھی کہ اس نے شارق سے اپنی مرضی سے منگنی کی ہے اور طلحہ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ آپ یہ بالکل غلط کر رہی ہیں، طلحہ اسے عقل دلانا چاہ رہا تھا۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب آپ کو کیا پرابلم ہے۔ اب تو میں نے آپ کی، انکل کی، موہت کی لائف میں انٹرفیئر کرنا بھی چھوڑ دیا ہے، وہاں آتی بھی نہیں ہوں۔ آپ اپنی لائف میں خوش رہیں اور مجھے میری زندگی میرے انداز سے گزارنے دیں۔ روشی نے بولتے ہوئے کٹ کر کے فون بند کیا۔ طلحہ جھنجھلائے انداز میں لائن کٹ جانے کے بعد فون کو گھور رہا تھا۔ وہ سخت جھنجھلایا ہوا اور پریشان لگ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس ضدی لڑکی کو کیسے سمجھائے کہ اس نے بہت غلط فیصلہ کر لیا ہے۔ روشی طلحہ کا فون بند کرنے کے بعد اب بیڈ پر بیٹھی زار و قطار رو رہی تھی۔ وہ طلحہ سے اتنی ناراض تھی کہ اس سے کوئی مدد لینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے طلحہ کے سامنے یوں ظاہر کیا جیسے اس نے شارق سے اپنی خوشی سے منگنی کی ہے۔ وہ ایک بار پھر طلحہ کے اسے ٹھکرا دینے کے غم میں رو رہی تھی۔ عمر اور سلیقہ لاؤنج میں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ سلیقہ موبائل پر کچھ دیکھ رہی تھی، عمر ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ وہ چینلز چینج کیے جا رہا تھا۔ ماں کو گردن ترچھی کر کے کنکھیوں سے دیکھا، پھر سرسری سے لہجہ بنا کے بولا، امی آپ نے ایک بات نوٹ نہیں کی، آج کل بابا بڑے خوش رہنے لگے، ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں۔ عمر اپنی پلاننگ کے تحت سلیقہ سے یہ بول رہا تھا، ان کی کیا لاٹری کھل گئی ہے؟ سلیقہ موبائل دیکھتے دیکھتے لاپرواہی سے بولی، نہیں امی، بابا کہہ رہے تھے آج کل وہ آفس ٹائم پہ پہنچ جاتے ہیں، آفس میں سب لوگ ان کی ڈریسنگ کی بھی بہت تعریف کر رہے ہوتے ہیں، بابا کا نام پروموشن لسٹ میں بھی آ گیا ہے، ورنہ کتنے سالوں سے ان کی پروموشن بھی رکی ہوئی تھی۔ سلیقہ عمر کی اس بات سے جیسے تھوڑی ڈسٹرب سی ہوئی۔ عمر کو ماں کا ڈسٹرب ہونا پتہ لگ گیا تھا، اس لیے جان بوجھ کے بھولی سی شکل بنا کے ان کی طرف دیکھ کے مزید بولا، بابا کہہ رہے تھے رانو کے آنے سے انہیں بڑا آرام مل گیا ہے، وہ بابا کے کپڑوں وغیرہ کا اچھی طرح دھیان رکھ لیتی ہے نا۔ کون سی ڈریسنگ کی تعریف ہو گئی ان کی، کل اتنی شوق رنگ کی ٹائی باندھ کے آفس چلے گئے تھے، خود کو 30-35 سال کا نوجوان سمجھتے، دفتر میں سب ہنسے ہی ہوں گے۔ اب سلیقہ ذرا اٹھ کے بیٹھی اور موبائل پر سے دھیان ہٹا کے بولی، وہ جیلس نظر آ رہی تھی۔
اسی وقت ماہی کچن سے نکلتی کچھ کھاتی ہوئی آئی۔ ماہی اور عمر نے آنکھوں آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کیا کہ لوہا گرم ہے، اس پہ چوٹ ماری جائے۔ وہ بھی بھولی معصوم سی شکل بنا کے بولی، یہ رانو تو سچ مچ کوکنگ ایکسپرٹ ہے پھپھو۔ پھپھا جان نے کسی دن بولا ہوگا کہ تل کے لڈو کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ وہ کچن میں کھڑی تل کے لڈو بنا رہی ہے اس وقت، کیا مزیدار ہے، ہاتھ نہ رکے اتنے یمی۔ بولتے ہوئے سلیقہ کے برابر میں صوفے پہ بیٹھ گئی۔ سلیقہ جو عمر کی باتوں سے پہلے ہی ڈسٹرب تھی، ماہی کی ان باتوں سے مزید بے چین ہوئی۔ پھر تو بابا جان کے آج عیش ہو جائیں گے، میٹھے کے تو وہ ویسے بھی شوقین ہیں۔ ان دونوں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ سلیقہ ان باتوں سے دل ہی دل میں بے چین اور پریشان ہو رہی ہیں، مگر وہ ماں کو احساس دلانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ ماہی معصوم شکل بنا کے بولی، پھپھو آپ کو چکھانے کے لیے لاؤں تل کے لڈو؟ زہر لگتے ہیں مجھے تل کے لڈو، اور یہ جلال الدین صاحب اتنا گھی اور شکر کھا کھا کے خود کو کوئی بیماری نہ لگوا لیں۔ سلیقہ چڑھ کے بولی۔ ماہی نے اپنی ہنسی و مشکل روکی۔ ایک دم عمر بولا، ارے ماہی یہ نیوز تو سنو، قسمت کا الٹ پھیر، شمی مارا کا ملازمہ سے مالکت بننے تک کا سفر۔ سنسنی خیز انداز میں عمر بریکنگ نیوز کی طرح خبر سنا رہا تھا، جیسے کوئی مزیدار خبر پڑی ہو۔ ماہی نے بھی بہت دلچسپی لے کے پوچھا، کیسے عمر؟ ماہی جان بوجھ کے بھولی بن کے پوچھنے لگی۔ گاؤں کی 25 سالہ لڑکی علیئر مٹیار شمو 55 سالہ صاحب کے معدے کے ذریعے دل میں جا پسی۔ تفصیلات کے مطابق 25 سالہ شمو 55 سالہ عبدالکریم کے گھر میں ملازمہ تھی۔ اس نے اپنی بے تحاشا صلاحیتوں اور خدمتوں سے صاحب کا دل ایسا جیتا کہ اپنی پہلی بیوی کی موجودگی میں انہوں نے اس سے دوسری شادی کر لی۔ آج شمو مسز عبدالکریم بن کے عیش کر رہی ہے۔ عمر نے صاحب کی اور ملازمہ کی عمروں کو بار بار جتا جتا کے بولا اور پوری خبر انتہائی سنسنی خیز لہجے میں نیوز ریڈرز کی طرح سنائی۔ پہلی بیوی تو بڑی اپسیٹ ہو گئی ہوگی نا؟ ماہی بڑے افسوس سے جان بوجھ کے افسوس بڑی شکل بنا کے پہلی بیوی کا ذکر کر رہی تھی۔ تو اور ہونے دے، ملازمہ کو شوہر سے قریب، اب بیوی کے کرنے کے کام نوکرانی کرنے لگے تو شوہر کو تو وہی اچھی لگے گی نا، جو خیال رکھے، پیار سے بات کرے، وہی ساتھی ہوتا ہے۔ عمر سنجیدگی سے بولا۔ سلیقہ عمر اور ماہی کو ٹینشن بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی پریشانی اس پر بالکل نہیں چھپا پا رہی تھی۔ عمر اور ماہی انہیں اگنور کیا آپس میں اس خبر کو ڈسکس کیے جا رہے تھے۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔